نگاہ اٹھ گئی. اب آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل کو پورا افق بھرا ہوا تھا، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ کہ پورا افق ہورائزن ٹوٹلی وہ آکوپائڈ تھا ان کے وجود سے. تو اس ملکی شکل میں حضور نے ایک اس وقت دیکھا ہے، اور خوف طاری ہوا آپ پر، اور آپ نے گھر میں آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو. اس کے بعد وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ایک یہ واقعہ ہے. دوسرا واقعہ، جب حضور کو لینے کے لیے حضرت جبرائیل آئے ہیں معراج کے لیے، تو اس وقت بھی وہ انسانی صورت میں رہے، صرف سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر، جہاں سے آگے ان کا گزر نہیں تھا، جس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اگر یک سرے منہ برتر پرم، اگر میں اب ایک بال برابر بھی آگے بڑھا، بسوز تجلا بسوز پرم، میرے پر جل جائیں گے. اس کے بعد حضور گئے ہیں تنہا آگے. اس موقع پر بھی حضرت جبرائیل نے اپنے آپ کو ریویل کیا ہے اپنی پوری ملکی شان کے ساتھ. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا. وہ سدرۃ المنتہا پر جب حضور پہنچے اور حضرت جبرائیل پہنچے ہیں، وہاں حضرت جبرائیل نے اپنے آپ کو اپنی اصل ملکی شکل میں جو ہے وہ ریویل کیا، واضح کیا. تو حضور نے بھی صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، تو ہم کیا تصور کریں گے. لیکن یہ کہ ان چیزوں پر ایمان ضروری ہے، فرشتے پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے. لہذا اس کے لیے قرآن مجید میں تمثیلات کا پیرایا اختیار کیا گیا، مثال کے ذریعے سے، تاکہ چاہے آپ پوری بات نہ سمجھ سکیں، کچھ نہ کچھ دھندلا سا اثر تاثر آپ کے ذہن پر قائم ہو جائے. اسی لیے یہاں فرمایا ہے، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخر میں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو ہر شے کا علم ہے، کما حقہ، جیسے کہ فی نفسہ وہ شے ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن انسانوں تک اس کا علم منتقل کرنا ان کے محدود ذہن اور ان کی محدود زبان کے پیش نظر ممکن نہیں ہے. اس لیے یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو یہاں جو تمثیل آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. پہلی بات تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس نور سے مراد وہ لائٹ نہیں ہے جس سے فزکس میں بحث کی جاتی ہے. یہ فزیکل لائٹ ہے، اصل میں اس کا تعلق عالم خلق سے ہے. اگرچہ یہ ہے کہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان کی ایک شے بنتی ہے. یہ وہ شے ہے جس کے بارے میں اب تک تو یہ کہا جاتا رہا ہے، ایک ہی شے ہے جو کانسٹنٹ ہے اس کائنات کے اندر، 1,86,000 میل پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے، جس میں کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ جدید جو پوسٹ آئنسٹائن ایرا جو ہے فزکس کا، اس میں مانا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر بھی ویریشن ممکن ہے، بعض حالات ایسی ہو سکتی ہیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے اسی کے حوالے سے جو کاسمک جو ڈسٹینسز ہیں وہ ناپے جاتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں یہ 1,86,000 میل چلی یہ نور کی شعاع، تو 1 سال میں کتنی چلے گی گنتی کیجئے. اس کو کہیں گے لائٹ ایئر، اور لائٹ ایئرز کے حوالے سے فلاں جو سیارہ ہے ہم سے اتنے ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر واقع ہوا ہے. تو لائٹ ایئر جو ہے وہ گویا کہ ایک یونٹ بن گیا. لیکن یہاں در حقیقت مراد وہ روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں استعارتاً استعمال ہوا ہے لفظ، اس لیے کہ نور جو ہے، روشنی، وہ اشیاء کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے. دیکھیے آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، لیکن یہ روشنی اگر گل ہو جائے، نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا. تو ہمارا ویژن جو ہے، ہمارا دیکھنا جو ہے، وہ محتاج ہے در حقیقت اس روشنی کا. یہ روشنی واسطہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے حقائق کے ظہور کا. اسی طریقے سے ایک باطنی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، نور ایمان ہے، کہ جو ذریعہ بنتا ہے اس پورے کائنات کی جو مخفی حقائق ہیں، جو میٹافزیکل ٹروتھس ہیں، ریئلٹیز ہیں، ان کو جاننے کا ذریعہ جو ہے وہ باطنی نور بنتا ہے. وہ باطنی نور جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے
لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو صحابہ نے حبر الامہ مانا ہے اور جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم، گہرا فہم عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کا علم عطا فرما۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں مثل و نور ہی کے بعد الفاظ جو ہیں محذوف ہیں۔ فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو اللہ کا نور ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نور ایمان۔ یہ نور ایمان جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، مثل نور ہی فی قلب المومن کمشکات فیہا مصباح۔ اب یہ تمثیل چل رہی ہے، بڑی کمپلیکس تمثیل ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، یہ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، اب تو طاق کا تصور ختم ہو گیا، دیواروں میں طاق بنائے جاتے تھے اور وہاں جو ہے کوئی شمع رکھی جاتی تھی، کوئی دیا رکھا جاتا تھا، تو طاق ہو، مشکات فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے، چمنی ہے۔ پرانے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی، تو لالٹین کے اندر بھی وہ مٹی کے تیل کے ذریعے سے وہ جو بھڑک رہا ہے شعلہ، لیکن اس کے گرد وہ چمنی جو ہے وہ شیشے کا خول، تاکہ ہوا جو ہے ادھر ادھر اس شعلے کو ادھر سے ادھر نہ کرے، بلکہ وہ سٹیڈی رہے، قائم رہے، نفس مطمئنہ جس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ شعلہ جو ہے اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ تو یہ اور بڑے بڑے جو گلوبس ہوتے تھے پرانے زمانے میں، ہم تو بچپن میں استعمال کرتے رہے، لیمپ ہے اور اس کے اوپر گلوب سفید رنگ کا، دودھیا رنگ کا گلوب لگا ہوا ہے۔ تو مثل نور ہی فی قلب المومن، مومن کا نور ہوتا ہے، یعنی نور ایمان، اس کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک چمنی میں یا ایک شیشے کے اندر موجود ہے، گلوب میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ، وہ چمنی، وہ ایسے چمکتی ہے جیسے کہ چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ جلتا ہے ایک ایسے درخت، مبارک درخت، زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتھا، اور اس کا تیل جو ہے اتنا لطیف ہے، اتنا صاف و شفاف ہے کہ وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے۔ لو لم تمسسہ نار، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ نور علی نور، اور اگر آگ چھو لے تو روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، پچھلے زمانے سے آپ کو معلوم ہے کہ تیل کے ذریعے سے دیا ہو، چراغ ہو، اس کے اندر تیل جلتا تھا، لیکن تیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کڑوا تیل ہے، وہ خود جو ہے آگ کو اختیار نہیں کرتا، آپ کو اس میں روئی کی بتی لگانی پڑے گی، وہ بتی سک کرے گی تیل کو، اس میں وہ تیل جلے گا، براہ راست تیل نہیں جلے گا، بلکہ تیل کو جلانے کے لیے آپ کو درمیانی ایک واسطہ بتی کا اختیار کرنا پڑا۔ لالٹین میں کیا ہوتا تھا؟ لالٹین میں بھی مٹی کا تیل ہے نیچے اس کے سٹور جو ہے، لیکن اس کے اندر سے بتی جو اوپر آ رہی ہے وہ وہاں سے تیل کو سک کر کے اوپر لا رہی ہے، اور اس بتی کے ذریعے سے وہ تیل جل رہا ہے، ورنہ براہ راست آپ دیاشنائی دکھائیں گے مٹی کے تیل کو تو مٹی کا تیل تو نہیں جلے گا۔ اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے پیٹرول جو ہے وہ خود آگ کو آگے بڑھ کر پکڑتا ہے، یعنی یہ کہ چاہے ابھی اس کے پاس جو ہے وہ چنگاری نہ آئی ہو، اسی لیے آپ کہتے ہیں جہاں پر بھی یہ تیل کے جو سٹیشنز ہوتے ہیں، گیس سٹیشنز یا آئل پمپس وغیرہ جہاں، تو وہاں سگریٹ جلانا، ماچس جلانا سختی کے ساتھ منع ہے، اس لیے کہ کسی بھی وقت وہ پیٹرول جو ہے وہ پکڑ لے گا، دھماکہ ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی۔ یہ ہے فرق تیل اور تیل کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، پیٹرول کا بھی وجود نہیں تھا، انسان نہیں جانتا تھا، پیٹرول سے واقف نہیں تھا، لیکن انتہائی صاف اور شفاف تیل ہونے کے اعتبار سے زیتون کا تیل، اور زیتون بھی عام نہیں،
ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو.